بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنگ دلی کا عجیب و غریب واقعہ۔ گزشتہ 2 روز پہلے سندھ کا یہ ڈسٹرکٹ ہے سانگڑ، تو وہاں پر ایک ظالم وڈیرے نے بے زبان جانور اونٹ کو اس بنا پر تشدد کا، اذیت کا نشانہ بنا ڈالا اور اس کی ٹانگ کو کاٹ ڈالا، صرف اس وجہ سے کہ یہ جانور میرے کھیت میں داخل کیوں ہوا۔ ذرا اندازہ لگائیں انسانیت کا اور ذہن سازی کا کہ اس کی کیسی تربیت ہوئی ہوگی اور اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا اس کے سامنے آخرت ہے؟ کیا اس کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے اور یہ دنیا ایک مستقل رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو اس واقعے کے اوپر پوری سمجھ لیں کہ پاکستانی قوم، پاکستانی نیشن غم زدہ ہے۔ ایک سوال جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، اگر اس ظالم تک یہ آواز پہنچے کہ کیا اس بے زبان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ کھیت کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے، اور کیا فرض کر لیں کہ وہ ایک سنگل جانور اینیمل جو ہے اونٹ، وہ کتنی دیر اس کھیت میں رہا ہوگا؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، پورا دن رہا ہوگا، اور اس ایک پورے دن میں یا چند گھنٹوں میں اس نے کھیت کا کتنا نقصان کر لیا ہوگا اور کس نوعیت کا نقصان اس نے کر لیا ہوگا۔ اگر بہت زیادہ بھی نقصان اس نے فرض کر لیں کہ کر لیا ہوگا تو اس کے اونر سے، اس کے مالک سے بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اس کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر ایک تو رسپانسبلٹی سندھ گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ ان کو فوری طور پہ یہ کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہماری سوسائٹی کے اوپر لگا ہے، ہمارے ملک کے اوپر ایک طرح سے یہ سوالیہ نشان لگا ہے، اور سندھ گورنمنٹ کو آگے بڑھ کے بے دریغ کارروائی کرنی چاہیے اور اس کو جو اس کی سزا جو بنتی ہے قرار، واقعی اس کو سزا دینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری ہے کہ اونٹ جو اس وقت زخمی حالت میں ہے، ظاہری بات ہے اس کی ٹانگ کاٹی گئی ہے، تو اس کا جو علاج معالجہ، اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے، وہ ذمہ داری بھی گورنمنٹ کے اوپر ہے۔ اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم ذرا انسانیت کی آنکھ سے دیکھیں اور ذرا احساس جس کو کہتے ہیں نا، جو انسانیت کی بیس ہے جس کے اوپر ہم سروائیو کرتے ہیں، مسلمان ہمارا معاشرہ، تو پوری دنیا میں ہمارے ملک کا، پاکستان کا منفی تشخص اس واقعے نے اجاگر کیا پوری دنیا میں۔ ہمیں اس کو بڑے ڈیپلی لینا ہوگا، اور یہ نہیں کہ صرف جی کیا ہو گیا ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹ کی، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کی نوعیت ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے جناب ایک ظلم کی جھلک یہاں سے ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک بربریت کی جھلک، ہمیں ایک وڈیرا سسٹم کی جھلک ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وہاں پر کوئی قانون نہیں ہے، وہاں پر کوئی جناب ہمارا سسٹم نہیں ہے۔ تو اب سب سے اہم بات ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ بالکل انسانوں کی طرح اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو بھی حقوق عطا کیے ہیں، عطا فرمائے ہیں جناب، ہماری شریعت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ کہ سب سے پہلے ہم نے جانوروں کی جو ہم نے پالے ہوئے، ان کی خوراک کا، ان کی غذا کا پراپر ہم نے بندوبست کرنا ہے، ان کو ٹائم کے اوپر ان کو خوراک دینی ہے، ان کو پانی پلانا ہے، اور پھر ان کی دیکھ بھال، مطلب دھوپ چھاؤں سے بھی ان کو ہم نے بچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ نہیں کہ ان کو ریسٹ کا بھی پراپر ٹائم دینا ہے۔ جس طرح ہم جانور ہیں، ہمارے اندر بھی جان ہے اور ان کے اندر بھی جان ہے، تو جس طرح ہم کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں، وہ بھی تھک جاتے ہیں، تو ان کو ریسٹ کا پراپر ٹائم دینا یہ ہماری رسپانسبل، یہ نہیں کہ ان کو بس کام کے اوپر ہم جوت کے رکھیں اور ان سے کام لیے جائیں، یہ بالکل گناہ والی بات ہے۔ اور ان کو مکمل طور پہ ریسٹ کا، اور پھر ان کی کیپیسٹی کے مطابق فرض کر لیں کہ اگر ایک جانور اس کے اوپر 30 من بوجھ اگر لادا جا سکتا ہے تو آپ 20 من اس کے اوپر لادیں۔ اگر اس کی کیپیسٹی 5 گھنٹے کام کرنے کی ہے تو آپ اس کو 4 گھنٹے اس سے کام لیں، اس کے اوپر رحم کریں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو حقوق اللہ کے نبی نے، شریعت نے جو جانوروں کو عطا کیے ہیں، روز قیامت ان کا بالکل سمجھ لیں کہ ہم سے ایک چیز کا ہم سے پوچھا جانا ہے، کوسچن آنسر ہم سے ہونے، ہم سے حساب لیا جانا ہے۔
ہم سے پوچھ ہونی ہے، ہم کیونکہ وہ ہمارے انڈر ہیں، ان کی رسپانسبلٹی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تو بہرحال ہمارا دل اس کے اوپر دکھی ہے جتنا بھی زیادہ ہم اظہار کریں، اور اس کیس کو ہمیں ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لینا چاہیے، اور ہمیں بتانا چاہیے کہ یہاں پر ہمارا کوئی لا اینڈ آرڈر بھی ہے، ہمارا کوئی سسٹم بھی یہاں پر کام کر رہا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت شکریہ۔